مدثر بھائی، آج کل ایک ایک چیز جس پہ لوگوں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے کہ دین کا نیا بیانیہ آنا چاہیے، روایتی بیانیے سے ہٹ کر آج کل کی جو دنیا جس سے چل رہی ہے اس کے لیے نیا بیانیہ آنا. تو یہ بیانیہ ہے کیا چیز؟ یہ بلا کیا ہے؟ یہ بیانیہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک بات اگر آپ دہرا کر بار بار تاکید کے ساتھ بیان کریں تو اس بیانیہ بن جاتا ہے. جیسے ہم زیادہ تر جس کا جو اس لفظ کا استعمال تھا وہ سیاست میں ہوتا تھا کہ نیا سیاسی بیانیہ آنا چاہیے. جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ جی ووٹ کو عزت دو، یہ ہمارا نیا بیانیہ ہے. تو کیا ہے ووٹ کو عزت دو؟ ایک کانسیپٹ ہی ہے، ایک بات ہے، لیکن اس کو بار بار دہرا کے تمام ان کے جو وزراء تھے وہ اسی کو لے کے چل رہے تھے. ایک زمانے میں جو ہے گو نواز گو جو ہے ان کی طرف سے ایک نعرہ تھا. نعرے بھی بیسیکلی انہیں پولیٹیکل نیریٹیوز کو آگے بڑھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو بیانیہ کا اصل جو استعمال ہے نا وہاں پہ ہوتا ہے کہ یعنی جس کی ایسی بات جس کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی حقانیت بھی ہو. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب 9/11 ہوا تو ایک ویسٹ کے اندر بیانیہ شروع کیا گیا مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمز آر ٹیررسٹ، ٹھیک ہے، یا پھر عربز آر ٹیررسٹ. ٹھیک ہے، تو اب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی لیکن یہ بیانیہ جو ہے خوب پھیلایا گیا. ٹھیک ہے، اب وہ ان کی جو بھی ان کے پاس میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ذریعے سے اور پھر جو بھی دیگر ذرائع ابلاغ کے ذرائع جو بھی ان کے پاس مینز ہیں ان کو استعمال کیا گیا اور اس بات کو اتنا پیٹا گیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھنا شروع ہو گئی. تو بیانیہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ہم بات جس کانٹیکسٹ میں ہم کر رہے ہیں کہ دین کا نیا بیانیہ آنا چاہیے، تو وہ بیسیکلی جو بھی لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا کوئی ایک تصور نہیں ہے. دین کے ملٹیپل تصورات ہیں، ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں. تو ایک تو انٹرپریٹیشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے اگر وہ چلتی رہی جو کہ اس وقت چلی ہوئی ہے، یعنی وہ بیانیہ جو اس وقت رائج ہے، اس سے تو ہمیں بڑے مسائل کا جو ہے سامنا ہے. ہم ویسٹ کے ساتھ صحیح طریقے سے انٹیگریٹ نہیں کر پا رہے. ہم اپنی جو سوسائٹیز ہیں ان کو ان کے اندر پروگریس نہیں لے کے آ رہے، ان کو پروگریسو نہیں بنا پا رہے. ہم زوال کا شکار ہے، بہت پیچھے رہ چکے ہیں. تو اس لیے دین کا ایک نیا بیانیہ آنا چاہیے اور اس کو رائج کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم ایک طرح سے یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ دین کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں اور تمام انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ ایکولی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. ڈزنٹ ریلی میٹر. ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو اس کو پیش کر رہے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ جو ہمیں بتائیں کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اب ہمارے پاس تو یہی آپشن ہے کہ جو ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے اس سے جو بھی سمجھ لیا جس نے اس کی بنیاد اگر ہے قرآن و سنت کے اوپر تو ٹھیک ہے، وہ تو وہ سب ہی ٹھیک ہے. ان میں سے وہ ایک بیانیہ اگر رائج ہے تو اس کو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بیانیہ رائج کر دیا جائے. تو ہاں یہ ضرور دیکھا جائے کہ وہ بیانیہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، کہ ہمارے لیے ویسٹ کے ساتھ اس وقت جو دنیا ہے، جو جدید دنیا ہے، اس کے ساتھ ہماری انٹیگریشن کو بہتر کر سکے اور ہمیں جو ہے ہماری جو سوسائٹیز ہیں ان کو بیکورڈنس سے نکال سکے. تو وہ چل جائے گا بس. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل بیانیے کا مقصد، یا اس کانٹیکسٹ میں لفظ بیانیہ استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہے. تو ہمارا تو دین حق ہے، تو دین حق تو ایک ہی دین ہے، اس کے مختلف بیانیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو سارا معاملہ ہے نا کہ دین حق تو ایک ہی ہے لیکن یہ ایک غلط نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں. یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بھی تعبیر ہے دین کی اور انٹرپریٹیشن ہے اور یہ بھی انٹرپریٹیشن دین کی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس میں کون سی بھی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ صحیح ہے، دونوں انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے. تو اس چیز نے تو بہت زیادہ کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشروں میں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کنفیوژن ہم بھی جب دین کو اس وقت جب تک نہیں سمجھا تھا تو یہ ہمارے لیے بہت، میرے خود اپنے ذاتی طور پہ دیکھا جب اگر میں انالیسس کروں تو میرے لیے بہت پریشان کن معاملہ تھا کہ یار یہ اتنے زیادہ فرقے ہیں، اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگس ہیں دین کی، تو پھر کس کو ہم مانیں، کس کو صحیح مانیں. تو لیکن یہ کہ جب ہم نے تھوڑا سمجھا دیکھا تو بس معلوم ہوا کہ یہ جو اختلافات آپ کو بظاہر نظر آتے ہیں، جو فروعی اختلافات، یہ مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا. یہ اس میں جو ہے صرف اتنی ڈسکشن ہوتی ہے کہ کون سی چیز زیادہ افضل ہے دوسرے سے. جیسے رفع دین کا معاملہ ہے تو رفع دین کرنا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے. تو مسئلہ صرف یہاں تک ہی ہے
یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا جو کہتے ہیں کہ رفع دین ہونی چاہیے وہ یہ کہیں دوسروں کو کہ جو رفع دین نہیں کر رہے ان کی نماز نہیں ہوتی یا قبول نہیں ہوگی، ایسی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس طریقے سے دیگر جو ہے پھر چھوٹے چھوٹے جو فروعی معاملات تو ہیں اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جہاں تک مسئلہ دین کے اندر فرائض و واجبات کا ہے، جہاں تک مسئلہ ایمان کے مباحث کا ہے، یعنی جو وہ بنیادی باتیں جو جس کے اوپر پورا دین کھڑا ہوا، جس میں توحید کے اب معاملات ہیں، جی جی اب یہ کہا جائے کہ اس کی بھی ملٹیپل انٹرپریٹیشن ہے تو یہ ظلم ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں تو ایون کہ شیعہ سنی میں بھی بہت جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ کچھ معاملات میں یقیناً اختلاف ہے جو کہ کسی حد تک ڈسکشن کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ جب اس طرح کی سچویشنز آئیں تو جب دیگر مکاتب فکر کے علماء بیٹھے تو ان ڈفرینسز کو بھی سارٹ آؤٹ کر لیا گیا۔ رہی بات اہل سنت والجماعت کو اگر آپ دیکھیں ایز اے ہول، اس میں وہ چاروں فقہیں آ جاتی ہیں ہماری، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان کے ہاں تو ان میں کوئی اختلاف نہیں، کنسنسس ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، دین کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے ملٹیپل اس کی انٹرپریٹیشنز ہوں اور ایک سمجھ ہی نہ آ سکے کہ دین کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس کو کنڈیم کیا ہے، اور خاص طور پہ منافقین کو جب اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے تھے، جب وہ آیات آئی ہیں سورہ نساء میں جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے، تو وہاں پہ منافقین کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کہ کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن مجید کے اندر کہ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن ہوتا اللہ کی طرف سے نہ ہوتا مگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر تو وہ اختلاف پاتے اس میں بہت سارے، لیکن افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ اس کو اب اس کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز کرتے پھریں۔ تو یہ ایک غلط نظریہ ہے جو ہمارے ہاں پھیلا ہے، اس کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اختلافات ہیں وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر فروعی معاملات ہیں جن کے اندر جو ہے چھوٹی موٹی انٹرپریٹیشنز کے ڈفرینسز ہیں، لیکن جو مین باڈی آف دین ہے، خاص طور پہ جس میں فرائض و واجبات آ جاتے ہیں، یا جو اوور آل جو تصور دین ہے، اس کا ایک ہی تصور درست ہے، باقی کوئی جو تصورات ہیں وہ بس اس کی مس انٹرپریٹیشنز ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام انٹرپریٹیشن جو ہے ایکولی تو یہ جو مس انٹرپریٹیشن ہیں یا جو دیگر بیانیاں ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ کیا دیکھیں اس وقت تو کیا بتایا جا رہا ہے نا کہ تین بڑے بیانیے سچ جو بات کرتے ہیں کہ بیانیے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن تین بڑی ایک انڈرسٹینڈنگز ہیں، تین بڑے تصورات ہیں اس حوالے سے دین کے جو کہ رائج ہیں امت کے اندر یا جن کو ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ دین کا تصور ہے، یہ انٹرپریٹیشن ہے جسے ہم اصلاحی تصور دین کہہ سکتے ہیں۔ اس تصور دین کے تحت یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری تو ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں تک ہی ہماری بس ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں، دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بنیں، لیکن ہمیں کولیکٹیولی کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرنی، یا یہ ہم پہ فرض نہیں ہے کہ جس میں پھر اللہ کے احکامات نافذ ہو سکیں، ایسا معاشرہ قائم کرنا جس میں اللہ کے احکامات نافذ ہو سکیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں پہ قائم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، تو جو بھی اس سوسائٹی کے حاکم ہوں گے ان کے اوپر اس کیپیسٹی میں بطور مسلمانوں کے جو حاکم ہونے کے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں جو ان کو پورا کرنے ہیں، وہ نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ لیکن ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ ہم جب سمجھ جاتے ہیں دین کو تو اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اور بس یہ ہے جو کہ ایسا بیانیہ ہے جو سب سے زیادہ امت مسلمہ میں رائج ہے آج، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ ہر کی تصور نہیں ہے، وہ ڈائنامک کانسیپٹ نہیں ہے، جس کے اندر وہ جذبہ جسے کہتے ہیں نا کہ احیائی جذبہ نہیں ہے، انقلابی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ بس اپنے اوپر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی اچھا مسلمان بننے کی ترغیب دیں گے، ان کو دعوت دیں گے، اینڈ دیٹس اٹ، یہاں تک ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے جو کہ ایک تصور دین ہے۔ اس کے بالکل برعکس جو ہے، یعنی دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ جدید تصور دین ہے جو آج کل بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام ادیان جو ہے نا وہ سبھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جو
جن کی بنیاد مونوتھیزم پر ہے یا جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں یا ابراہیمک ریلیجنس جنہیں کہتے ہیں، وہ ان کی اوریجنس تو ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں بطور مسلمان، ہم ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں جن کے انبیاء رسول اللہ وسلم آئے وہ ہمارے بھی، ہم بھی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ان کی کیونکہ سورس ایک ہی ہے تو ان میں جو ہے ایک طرح سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. تو دیگر جو اس طرح کے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کیا قصور ہے کہ وہ صرف عیسائی پیدا ہو گیا، بس یہ قصور ہے، یہودی پیدا ہو گیا. تو یہ تو بنیاد نہیں ہونی چاہیے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. تو یہ تو کوئی ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ کون سا دین سچا ہے. تو اس لیے ان مذاہب کو تو مل کے ہی آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک نئے دین کی بات آج کل کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر جو ہے یہ سارے مذاہب ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اور اس کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. عالم عرب میں بھی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں بھی اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ تصور دین جو ہے یہ بالکل یہ تو باطل ہے. اس کو تو خیر امت مسلمہ میں بہت کم لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ہے یہ ابھی پھیل سکا ہے یا ایکسیپٹنس اس کی ہوئی ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسی اصلاحی تصور دین کے اوپر ہے. جبکہ دین کا ایک اور کانسیپٹ بھی ہے، تصور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو دین پر لانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، سچا مسلمان اچھا مسلمان بنانا ہے، اور دوسروں کو اس بات کی دعوت دینی ہے کہ وہ بھی اچھے مسلمان بنیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اسلام کا ایک پولیٹیکل اکنامک سوشل سسٹم بھی دنیا میں قائم کریں. یعنی اسلام کو حکومتی سطح پر بھی قائم کر دینا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اس کے بغیر نجات نہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے یہ فنڈامنٹلسٹ کانسیپٹ ہے، یعنی ویسٹ اس کو اس طرح کہتا ہے، یعنی ویسٹ ڈیوائڈ کرتا ہے. جو پہلا کانسیپٹ ہے اصلاحی کانسیپٹ ہے ٹریڈیشنل اسلام، اسے وہ ٹریڈیشنل اسلام کہتے ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ اسلام ہے یا یہ جہادی اسلام ہے. تو یہ بہرحال اس کو تو پوری دنیا میں ذریع بات ہے اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یہی اصل مسئلہ ہے، اصل پرابلم تو یہی ہے. اس کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنی ہے. خود مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو دین کا اصل تصور جو قرآن سے ہمارے سامنے آتا ہے یا سیرت سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی والا تصور. تو یہ ہے بیسیکلی جو تین مختلف جو دین کے تصورات ہیں، یا اگر آپ ان براڈر سینس دیکھیں دین کی بڑی تعبیرات ہیں. تو یہ بیسیکلی اس میں سے باقی دو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مس انٹرپریٹیشنز ہیں، لیکن دین کا صحیح تصور جو ہے وہ یہ والا ہی ہے جو کہ جسے آپ ریولوشنری یا حرکی تصور کہتے ہیں، ڈائنامک کانسیپٹ آف دین جیسے کہتے ہیں. تو ریولوشنری کانسیپٹ میں تو آپ نے کہہ دیا کہ ایک پولیٹیکل سٹرکچر، سوشو اکنامک سٹرکچر ہمیں دینا پڑے گا، جو کہ آج کل ویسٹ میں جو نظام جو ہے رائج ہے اس کے تو بہت اگینسٹ چلا جائے گا. ایک کانفلکٹ کریٹ ہوگا، اور پھر ہم انٹیگریٹ کیسے کریں گے اس سوسائٹی کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ؟ اگر ہم ایک کانفلکٹ کی سچویشن میں چلے جائیں گے تو انٹیگریشن تو ممکن ہی نہیں ہے، پھر تو ہم اور پستی کی طرف چلے جائیں گے. دیکھیں اول تو بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے قرآن اور سنت سے ہی یہ دیکھنا ہے کہ دین کا صحیح تصور کیا ہے. اس کے بعد ہمارے لیے چیلنجز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تصور دین اگر سچا ہے تو ہمارے لیے چیلنج تو ہے کہ ہم پھر کیسے رہیں اس دنیا کے اندر جہاں پہ ہم مغلوب ہیں. تو اس والے سے ہمیں بہت سی جو گائیڈنس ہے وہ سیرت سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تک کہ طاقت نہیں تھی، جب تک کہ آپ مدینہ کی طرف اپنی ہجرت نہیں کی، اس وقت تک آپ نے کس طرح اس دنیا میں جو ہے وقت گزارا. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پھر ان کے ساتھ معاہدے کیے، یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے. جب میثاق مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت کے لیے پہلے گئے تو نجاشی کے پاس گئے، تو وہ بھی ایک طرح سے ایک نجاشی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا. تو اس طرح دیگر اور بھی جو غیر مسلم قبائل تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ سیرت میں نظر آتے ہیں. تو ابھی تو ہماری بات ہے ہم ایسی حرکت تو نہیں کریں گے کہ ان کو جو ہے پرووک کریں اپنے خلاف، لیکن دین کے صحیح تصور کو ہم نے چھوڑنا بھی نہیں. یہ بات تو اپنی جگہ پہ درست ہے اور واضح ہے کہ اسلام کا جو صحیح تصور ہے اس میں تو یہی بات ہے کہ آپ کو گلوبل ڈومینیشن حاصل کرنی ہے، کیونکہ اسلام ہی سچا دین ہے. اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ ان کے پاس پوزیشن آف اتھارٹی ہو. اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی ہے، سورۃ توبہ میں یہ ساری تفصیلات آتی ہیں.
کہ انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، اور یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں. اور دیگر جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی کیا جرائم ہیں. قالت الجہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو ان کے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان کے پاس اپوزیشن اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. اسی اللہ نے ہمیں الٹیمیٹم دیا کہ ان سے لڑائی کرو جب تک کہ جو ہے دین غالب نہ ہو جائے، اور حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک یہ جزیہ نہ پے کرنا شروع کر دیں. یہ ساری آیات جو ہیں ان کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل جو ہے ان کو نکال دیا جائے. اور پھر پورا قرآن مجید جو ہے وہ آپ کو جو تصور دین آپ کے سامنے واضح کرتا ہے وہ یہی ہے. مطلب اس میں اور کوئی میسج آپ کو نظر نہیں آتا. دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، جہاں پہ بتایا گیا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ کتبہ تو ہمیں یاد ہے کہ آپ کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اسی صورت میں آگے جا کے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم کے الفاظ ہیں کہ تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی کراہت کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے تم اپنے لیے اس کو شر سمجھتے ہو یا جسے تمہیں کراہت ہو رہی ہے وہ تمہارے لیے خیر ہو. یہ ممکن ہے کہ جو تمہیں محبوب شے ہو تمہارے لیے اس کے اندر شر ہو. اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو اس کو اگر آپ براڈر سینس میں بھی دیکھیں، مطلب اگر آپ اس کو جو ہے اس طرح اس کانسیپٹ سے یعنی اسلام کے تناظر سے اسلام کے کانٹیکسٹ سے نکال کے بھی اس کو اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی قومیں اس وقت دنیا میں حاکم ہیں جن کو ایک عزت اور مقام حاصل ہے وہ صحیح معنوں میں اسی قسم کے بیانیے کو اپنا کے کھڑی ہوئی ہیں. یعنی ویسٹ کے اندر یہ نظریہ نہیں ہے کہ اپنے جو بھی آئیڈیلز ہیں جو بھی ان کے نظریات ہیں ان کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے. یہ سوچ نہیں ہے. بالکل. یعنی یہ سوچ جب تک کسی قوم میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اس نظریے کو بالکل برحق سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نظریہ ایکسپورٹ ہو دنیا میں اس کے نظریے کے تحت آئے، تو اس قوم کے اندر ایک تو اتحاد پیدا نہیں ہو پاتا، دوسرا ہے کہ اس قوم کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہو پاتا کہ وہ کچھ بڑا کام کر سکے. ٹھیک ہے. تو قوم کے اندر اس طرح کا نظریہ ہوگا تبھی وہ کچھ بڑا کام کر سکتی ہے، ورنہ وہ نہیں کچھ کر سکتی. تو اس لیے ہم جب مسلمان یہ بات کرتے ہیں تو اس پہ اعتراض اٹھتا ہے کہ بھائی آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، جبکہ جب ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں جتنی بھی بڑی جو قومیں ہیں ان کا آپ دیکھ لیں معاملہ، تو وہ اپنے وہ جو ان کا آرڈر ہے جو نظریہ جو انہوں نے پیش کیا ہے اس کو نہ صرف یہ ہے کہ اس کو پورے اعتماد کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. کسی امریکن سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی کیا جو ڈیموکریٹک کیپٹلزم یا لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلزم کا جو نظریہ ہے اس کو پوری دنیا میں رائج کرنے کے لیے امریکنز کو اپنی فورس استعمال کرنی چاہیے تو وہ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے پراسپیرٹی آئے گی، اس سے وہاں کے مسائل حل ہوں گے. ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ دنیا میں کو ختم کر کے یہ نظام وہاں پہ نافذ ہونا چاہیے؟ بالکل سب کہیں گے بالکل، وہاں کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس سے. تو بالکل اسی طریقے سے ایک مسلمان معاشرے کے اندر اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو نظریہ جب وہ نافذ ہوگا تو پھر صحیح معنوں میں پراسپیرٹی آئے گی، پھر صحیح معنوں میں جو ہے جو انسان نیچے رہ رہے ہیں وہ غلامی سے آزاد ہو پائیں گے. تو پھر اس میں کیا ایسی غلط بات ہے؟ تو اصل بات وہی ہے کہ آپ اپنے نظریے کو برحق سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اگر آپ سمجھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے غلبے کی خواہش آپ کے دل میں ہوگی، اور ایز اے نیشن آپ کے یہ ایمبیشنز ہوں گے کہ آپ اس نظریے کو پوری دنیا پہ نافذ کریں. ٹھیک ہے. جہاں تک بھی ہو سکے، جہاں تک بھی آپ کی کیپیبلٹیز ہیں آپ کے اندر ابیلٹی آپ اس کو لے کے جائیں گے. تو یعنی اس طرح اس کو دیکھنا چاہیے. اور یہ وہ ریولوشنری اسپرٹ ہے جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر وی آر دا لیڈرز آف دا ورلڈ دین وی شوڈ تھنک دس وے. یعنی ہم نے دنیا کے مسائل حل کرنے. جب یہ سوچ ہمارے بچوں میں آتی ہے تو وہی پھر جو ہے اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے صرف اس دنیا میں روٹی کپڑے کے لیے نہیں زندہ رہنا، ہم نے دنیا کے مسائل حل کرنے. پھر آپ کے معاشروں میں پھر ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے تھنکرز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو پوری دنیا کے مسائل کو سوچنا کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ جب تک کہ یہ سوچ نہیں ہوگی آپ کے اندر
اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیوز اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج جو جیوز ہیں وہ کتنے ہیں ہمارے درمیان؟ بہت وہ 1.5 کروڑ ہوں گے. جی اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے. 1.5 ہیں 2 کروڑ ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ نوبل پرائز اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس میں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. بالکل. جبکہ ان کی اچھی خاصی تعداد جو ہے اس وقت وہ ان میں وہ سائنٹسٹ موجود ہیں, وہ تھنکرز موجود ہیں جن کو نوبل پرائز مل چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یار آپ ہی اسپیشل لوگ ہو, چوزن پیپل آف دا لارڈ ہو, اور آپ نے گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے. آپ کا مقصد ہے یہ, اٹ از یور ڈیسٹنی, یو ول ریچ دیئر. تو آپ دیکھیں گے ان کے اندر وہ سوچ ہے, وہ ایسے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. جرمن قوم یورپ کے اندر سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ کیپیبل قوم ہے. کیوں؟ وچ جرمنس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ سپیریئر ریس ہیں, آپ ہی ہیں جو کہ جن کا حق ہے کہ وہ جن کو یہ مقام ملے, لیڈرشپ ملے. تو دے تھنک دس وے. دیٹس وے جو انوویشن ہے, ریسرچ ہے, اس میں وہ یورپ میں سب سے آگے ہیں. تو جب تک یہ سوچ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ بڑا ترقی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ انٹیگریشن کر لیں ان کے ساتھ, تو انٹیگریشن کر کے یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ تو بے وقوفی ہے. اگر ہم انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں تو کن ٹرمز پہ انٹیگریشن کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی ٹرمز پہ انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو اس وقت. جی بالکل, جو اس وقت تو ڈیفینیٹلی اب انٹیگریٹ وہ آپ کو اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی سویلائزیشن کو اچھی طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں اور پھر ختم ہو جائے گا. لیکن ان اے وے وہ آپ کو غلام بنانے کا جو ہے نا راستہ دکھا رہے ہیں. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا آرڈر نافذ کریں اور وہ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں, ان کو مجبور کریں کہ وہ اس سے انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں, تبھی تو کانفلکٹ ختم ہو سکتا ہے نا. کانفلکٹ ختم کرنے کے 2 راستے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم ہی انٹیگریٹ کر لیں. تو یعنی اپنی کمزوری کو بنیاد بنا کر ہم دین کا غلط تصور جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا ظلم ہے دین کے ساتھ, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, دین کا جو صحیح تصور ہے قرآن سنت سے سمجھنا چاہیے. وہ جو بھی ہے اس سے اگر دنیا انٹیگریشن نہیں کرتی تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا کیپیبل بنانا ہے, اس مقام پہ لے کے جانا ہے کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ آپ کے ساتھ انٹیگریٹ کریں, نہ کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ ان کے باطل نظریے یا باطل تہذیب کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور اسی کو سوچ کر پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے. کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت زیادہ آج کل پھیل رہا ہے اور انفارچونیٹلی اس کے خلاف آواز بلند نہیں ہو رہی. بہت کم آوازیں ہیں جو اس کے خلاف بلند ہو رہی ہیں, اور آنے والے وقتوں میں یہ ہمارے لیے بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوگا. ہماری دین کی بنیادوں کو یہ ہلاک رکھ دے گا, اور ہمارے جو اگلی نسل ہے وہ اس میں ایسے مسلمان پیدا ہوں گے جو اپنے اسلام کے اوپر بھی پوری طرح سے اعتماد نہیں کھڑے ہوں گے, بلکہ وہ کہیں کہ بھی ہمارا اسلام بھی جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا, تمام مذاہب بھی ٹھیک ہیں, بس وسط ادیان کا تصور پہلے بھی آتا رہا ہے. تو یہ مذہبی تکثیریت کا کانسیپٹ, ریلیجس پلورلزم کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بہت تیزی سے امت مسلمہ میں پھیل رہا ہے, خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے میں. تو اس کے خلاف پر ہمیں ایک جو ہے آواز اٹھانی ہوگی, اسٹرگل کرنی ہوگی, ورنہ جو ہماری رئیسی جو اس وقت بنیاد رہ گئی ہے اسلام کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ.